درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ کے بارے میں؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بی بی زلیخا کی، جن کا مزار موجود ہے، جن کی درگاہ موجود ہے دلی میں ہی۔ تو چلیے آج ہسٹورین سید مبین زہرا سے جانتے ہیں اس درگاہ کے بارے میں۔ میم، جیسے سب جانتے ہیں کہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں، تو آج جس جگہ ہم موجود ہیں میں چاہوں گی آپ خود بتائیں اس جگہ کے بارے میں ہمیں۔ امینہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درگاہ ہے، اسے ہم مائی صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی مزار ہے، ان کا مزار ہے یہ، اور بہت لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن مائی صاحبہ درگاہ جو ہے وہ بہت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جب آپ آتے ہیں یہاں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی شخصیت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو بننے میں کیسے اس بی بی نے جو ہے اتنی بڑی شخصیت کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کی پرورش کی، تو یہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ درگاہ یہ عموماً 800 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور اس درگاہ میں ان کا مزار ہے، وہ یہاں سکون سے سو رہی ہیں بی بی زلیخا، اور جن کو جو فیمسلی اس کو یہ مانا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے مائی صاحبہ کی درگاہ، دا مدرس کورٹ یارڈ، اگر آپ اس کو انگریزی میں بولنا چاہیں تو یہاں یہ ان کا امینہ، اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری سمجھنا چاہیں گے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اب جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہیں، اور یہ ان کی ریسٹنگ پلیس ہے، لیکن یہ ان کے رہنے کی جگہ تھی جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ، جب بخارا سے وہ لوگ پہلے بدایوں آئے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہن ان کی، وہ بہن بھی یہاں دفن ہے امینہ، اور وہ بہن کی جو بیٹی ہے ان کی بھانجی بھی یہاں دفن ہے مائی صاحبہ کے ساتھ اس مزار میں۔ تو جب وہ بدایوں سے دلی آئیں، اور بی بی زلیخا کا جو مقصد تھا وہ ایک ایسی نیک دل عورت، عبادت گزار عورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی صبر کرنے والی عورت تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ مانا جاتا ہے کہ شاید عموماً 5 سال کی عمر تھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شاید تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، خواجہ سید احمد سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، اور بی بی زلیخا کے جو پیرنٹل ہوم تھا، جو فادر جو ان کا مائکہ تھا، وہ بہت اچھا پراسپرس تھا، لیکن تب بھی جو ہے وہ اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے، جو ان کی جو ریالٹی تھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور صبر، شکر اور عبادت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا، میں تھوڑا اور جاننا چاہوں گی بی بی زلیخا کے بارے میں، اور کیسی تھیں وہ زندگی میں اپنے؟ دیکھیے، میں وہی ان کی زندگی کی جو ایک تاریخ ہے اس کو اسی کے تھرو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ جب بچے یتیم ہو گئے، آپ سوچئے 2 سال یا 5 سال کی عمر میں جب شوہر، بچے ہیں، 2 بچے ہیں، وہ ان کو لے کے یہاں آ گئیں۔ یہ جو چنی، یہ جو جگہ ہے، یہ ان کی رہائش، وہ یہاں آ کے رہنے لگیں۔ ان کا مقصد یہاں آنے کا یہ تھا، کیونکہ یہاں اگر آپ امینہ دیکھیں تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، نجیب الدین متوکل، ان کا مدرسہ ہے یہاں، تو وہ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت یہاں ملے گی مدرسے میں رہ کے، دین اور دنیا دونوں کی، اور رزلٹ ہم سب کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو دنیا نے دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم سب جانتے ہیں، اور ایک سنکریٹک کلچر، ملی جلی جو ایک وہ تھی ہمارے ہندوستان کی، اس کے وہ پرتیک ہیں، اس کو سگنیفائی کرتے ہیں عبادت کو، صبر کو، شکر کو،
اور اس کو تو وہ یہاں اس وجہ سے آئیں، اور صرف یہی نہیں کہ بچوں کو وہ تربیت اور علم اور ایک اچھی اپبرنگنگ دینا چاہتی تھیں، وہ خود بھی مزدوری کرتی تھیں، وہ سوت کاٹتی تھی. بی یہاں سو رہی ہیں سکون سے. آپ دیکھیے کہ یہ مطلب اتنی بڑی شخصیت کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یتیم بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے لے کے وہ جب وہ یہاں آئیں، انہوں نے سوت کاٹا، اور وہ سوت اپنی ملازمہ کے تھرو جو ہے وہ بازار میں وہ بیچتی تھی، اور اسی سے وہ جو ہے ان کا ایوری ڈے جو بچوں کو انہوں نے پالا محنت سے. رات رات بھر وہ عبادت کرتی تھی، شپیداری کرتی تھی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں کہ ماں تو ایک ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن ایسی ماں اور جس نے اپنے بچوں کو اتنے صبر، شکر اور دنیاوی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ، تو ان کا مین مقصد یہ تھا جب بدایوں سے جب وہ دلی آئیں یہاں اچینی میں، تو وہ اسی لیے آئیں اپنے بچوں کو. جب بچے یتیم ہو گئے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ کام بھی کرتی تھی، سوت کاٹتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں اسی لیے آئی کہ اس مدرسے میں بچے رہیں گے تو ان کو ایک اچھی تربیت ملے گی، اور وہ سیکھ پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں یہ پہلے اس کے پیچھے بھی ایک وہ ہے، بی بی ہور اور بی بی نور کی قبریں ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے خدمت گزار تھیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ پہلے اس کو بی بی ہور بی بی نور کی اس سے جانا جاتا تھا. وہ ان کے خدمت گزار تھیں اور ان کے ساتھ انہوں نے ان کا یہاں سپورٹ کیا جب وہ یہاں یہ اوریجنلی کہتے ہیں کہ ان کا گھر تھا. لیکن یہاں بی بی زلیخا رہیں اور آخری سانس بھی انہوں نے اپنی یہاں لی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنا شاندار ان کا مزار ہے. پہلے اگر آپ تھوڑی آرکیٹیکچر کی بات کریں امینا، تو پہلے اس کا نا یہ گنبد، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کیمرہ مین سے کہیے کہ اس کی جو یہ آرکیٹیکچرلی جو گنبد ہے اس کا اسٹرکچر، پہلے یہ گنبد نہیں تھا لیکن یہ بعد میں بنا. اس کا پورا جو ایکسٹیریئر ہے وہ سلور چاندی کے اس سے نقش سے پورا پلیٹنگ ہے اس کی. آپ دیکھ رہی ہیں اس پہ جو نام لکھے ہیں، جو پینٹنگز ہیں یا جو یہ ڈیزائنز ہیں، یہ اور یہ مین اس کا جو یہ جعلی ورک ہے. تو ایک جہاں جو بی بی یہاں رہتی تھی وہ ان کی مزار بنی، اور وہ آج سب جگہ مطلب آپ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی جو حاجت ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور بی بی ان سب کی حاجت پوری کرتی ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب جب لوگ دھروہر دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا، اور میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی عظیم شخصیت کو آپ دنیا کے سامنے لا رہی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ ہے، ہاں یہ ہے کہ اس جگہ کا کمرشلائزیشن زیادہ نہیں ہوا ہے، اور یہاں لوگ آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. یہاں ہر بدھ کو دعا ہوتی ہے اور چراغاں ہوتا ہے، پیلے چاول جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو اور ان کا بی بی کا عرس بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے 28 یا یہ جمادی الاول میں ہوتا ہے شاید، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا عرس ہوتا ہے تو یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور ناٹ نیسیسری کہ یہیں آس پاس کے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں. کئی بہت دور سے جن کو جب پتہ چلتا ہے تو کہ بھئی اتنے بڑے صوفی جو رہے ہیں، عبادت گزار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں یہاں دفن ہے، تو یہ سوچ کے بھی لوگ آتے ہیں اپنی رسپیکٹ دینے، اپنا خلوص دکھانے، اور ایسے مقام کی زیارت کرنے کہ اتنی بڑی شخصیت کی یہ ماں تھی. تو جب اتنی بڑی شخصیت کی یہ ماں تھی تو ان کے اندر کچھ ایسی بات رہی ہوگی، کچھ ایسی تربیت انہوں نے دی ہوگی کہ ہم دنیا نے ایسی اتنی بڑی شخصیت کو دیکھا. دھروہر کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کے آئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ کی درگاہ پر، جس کا نام ہے مائی صاحبہ درگاہ. ایسی اور بھی ایپیسوڈز کے لیے آپ دیکھتے رہیے دھروہر. کیمرہ مین گوہر کے ساتھ امینہ ماجد.